ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا آپ کی والد یا والدہ کی وفات کے بعد اگر دادا دادی نانا نانی کے نام پہ کوئی جائیداد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مل سکتی ہے یا نہیں، تو اس سیریز کی جو پہلی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو قانون کی سمجھ آ جائے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو پہ آئیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے کویسچنز کے حوالے سے ہے۔ ان سوالات جو آپ نے پہلی ویڈیو پہ چھوڑے تھے ان کے جوابات کو لے کے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، اوپر یہاں پہ میں لنک دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ آپ جا کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، اس کو سٹاپ کریں، بعد میں اس ویڈیو کی طرف آئیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن، ایسے بچوں جن کے خود کے والد یا والدہ وفات ہو چکے ہیں لیکن تاحال ان کے دادا دادی یا نانا نانی ابھی فی الحال زندہ ہیں، تو کیا اگر یہ گرینڈ پیرنٹس جو ہیں، یہ دادا دادی نانا نانی، ان کو اون نہ کریں اور ان کا خرچہ نہ برداشت کریں، تو کیا جو ان کے نام پہ جائیداد ہے، دادا دادی اور نانا نانی کی جائیداد ان کے نام پہ ہے، کیا ایسے جائیداد میں ان پوتوں کا یا نواسوں کا کوئی حصہ بنتا ہے یا وہ اس سے قانوناً حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک دادا دادی نانا نانی زندہ ہیں، وہ اس پراپرٹی کے مالک ہیں۔ آپ ان کی حیات میں ان کے خلاف کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جس کی بنیاد پہ آپ ان سے یہ جائیداد لیں یا اپنا حصہ لیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس کے مالک ہیں۔ جب ان کی ڈیتھ ہوگی تب اس کے بعد آپ اس کے شرعی وارث کہلائیں گے اور آپ ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اگر ایسے دادا دادی نانا نانی جنہوں نے خود کوئی جائیداد نہیں بنائی لیکن ان کے نام پہ جو جائیداد ہے وہ موروثی ہے، وہ وراثتی جائیداد ہے، تو کیا ایسی جائیداد دادا دادی یا نانا نانی پوتیوں یا نواسوں نواسیوں سے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا وہ کیا اگر بیچنا چاہیں یا کسی کو منتقل کرنا چاہیں تو ایسے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کے حق میں کوئی قانون ہے کہ جس کے حوالے سے وہ کیس کر کے ان سے یہ بیچنے کو سٹاپ کر کے اپنے نام کرا سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ جب تک چاہے وہ موروثی جائیداد ہے یا انہوں نے اپنی رقم سے، اپنے جیب کے پیسوں سے، تو اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر یہ موروثی جائیداد ہے یا انہوں نے خود سے خریدی ہوئی ہے، دونوں صورتحال میں اب ان کے نام پہ ہے، وہ اس کے مالک ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ زندہ ہیں۔ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ اس کے بعد وراثت میں ان کا حصہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں دیتا آپ عدالت جا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، کیا والد کی وفات کے بعد دادا دادی کو بھی حصہ ملے گا جائیداد میں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے والد وفات پاتے ہیں تو اگر دادا یا دادی حیات ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہے، اور آپ چاہے ان کے بچے ہوں آپ کو اپنا شرعی حصہ ملے گا، اور ان کے والد یا والدہ یعنی آپ کے دادا یا دادی جو بھی حیات ہیں یا دونوں حیات ہیں تو ان کو اپنا شرعی حصہ ملے گا۔ آپ ان سے ان کا شرعی حصہ چھین نہیں سکتے اور وہ آپ سے آپ کا شرعی حصہ چھین نہیں سکتے۔ چوتھا کویسچن، اگر دادا یا دادی نانا یا نانی کی وفات کے وقت وہ جائیداد کے مالک ہوں اور اس وقت
ان کی اولاد میں نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی فوت ہوں، یعنی تمام ان کے بچے جو ہیں وہ زندہ ہوں، اور فوت ہونے کے بعد ایسے دادا دادی نانا نانی کے فوت ہونے کے بعد ان کے بچوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس بچے کی ڈیتھ ہونے تک اس کے دادا یعنی اس کے والد یا والدہ کی جو وراثت ہے وہ تاحال ان کے نام پہ نہیں منتقل ہوئی ہو کاغذات مال میں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس کے بچے یعنی اس دادا دادی نانا نانی کے پوتے پوتیاں نواسے کیا وہ اپنے والد صاحب کی جائیداد دادا کی جائیداد میں حقدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تھی دادا دادی نانا نانی کی تو اس کے تمام بچے زندہ تھے۔ وہ محکمہ مال کی غلطی یا اس کے بچوں کی سستی جس کی وجہ سے انہوں نے وراثتی انتقال جو ہے وہ درج تصدیق نہیں کرایا، لیکن جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر جائیداد جو ہے وہ اس کے نام میں قانوناً نہیں رہتی، چاہے کاغذات مال میں موجود ہو۔ وہ جائیداد کے اسی وقت جس طرح ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کے بچوں میں منتقل قانوناً ہو جاتی ہے۔ قانون تصور کرتی ہے کہ اب وہ جائیداد کے مالک نہیں رہے، بچے ان کے مالک ہیں۔ تو اب بچوں میں سے بعد میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دو انتقالات درج ہوں گے۔ ایک وہ انتقال پٹواری تحصیلدار درج کرے گا اور تصدیق کرے گا کہ جو دادا دادی نانا نانی سے بچوں کو ہوگا، اور اس کے بعد جو ان بچوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے بچوں کا دوسرا انتقال وراثت کا ہوگا، اور ایسے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جائیداد سے محروم نہیں ہوں گے۔ اب پانچواں سوال، کیا دادا دادی نانا نانی کی وفات کے وقت اگر ان کے اولاد میں کوئی بھی زندہ موجود نہ ہو، یعنی نہ بیٹا موجود ہو نہ بیٹیاں موجود ہوں، اس سے پہلے تھے، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی زندہ نہ ہو، البتہ ان بیٹے بیٹیوں کی اولادیں جو ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں زندہ ہوں، تو کیا ایسے پوتے پوتیاں نواسے نواسوں کو بھی جائیداد میں حصہ ملے گا؟ تو سوال کا جواب ہے ہاں، ایسے پوتے پوتیوں کو جائیداد میں نواسے نواسوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ چھٹا اور آخری سوال اور امپورٹنٹ سوال جو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دادا دادی نانا نانی کے نام پہ جو جائیداد ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پیمنٹ آپ کے والد یا آپ کی والدہ نے کی تھی، لیکن وہ بے نامی دارا کے طور پر بے نامی جائیداد بنا کے ان کے نام پہ انہوں نے خریدی تھی، تو کیا ایسی جائیداد کی اگر آپ کے والد صاحب یا والدہ صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا آپ اس کے مالک ہیں یا وہ تمام شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی شخص صرف بے نامی دار ہو، اس کی جائیداد کی پرچیز، اس کی جو خرید کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کے والد یا والدہ نے پے کی تھی لیکن اپنے نام کی جگہ ان کے نام پہ خرید کی تھی، تو ایسی جائیداد میں کسی دیگر وارث کا حصہ نہیں بنتا، وہ صرف آپ کی ملکیت ہے، اسی کے جس کے بچے جس نے پیمنٹ کی تھی اسی کے بچوں کی ملکیت ہے، اس میں کوئی اور شرعی وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ جائیداد کے لیے اگر وہ نہیں دیتے آپ کیس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بے نامی دار ثابت کرنا ہوگا اور اس کی پیمنٹ آپ کے والد یا والدہ نے کی تھی، یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو یہ تھے آج کے 6 سوالات۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اگر آپ نئے ہیں اور اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان
زندہ باد۔